الجیریا میں کھودے جانے والے عجیب کھڈوں سے لیकर فرانس کے ایک گھر کی گیلری میں کھڑا انسان جیسے دکھنے والے کریچر تک، ہماری دنیا میں بہت سی ایسی ریموٹ لوکیشنز ہیں جہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے جن کو ایکسپلین کرنا کافی مشکل ہے۔ آج ہم گوگل ارتھ پر دکھنے والی کچھ عجیب چیزوں کو دیکھ کر انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری لسٹ کی سب سے پہلی چیز انٹارکٹیکا میں موجود ہے۔ یہ ہیں انٹارکٹیکا کے برفیلے پہاڑ جن کو ابھی آپ سیٹلائٹ ویو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، پر انہی پہاڑوں کے بیچ میں چھپا ہے ایک ایسا خوفناک چہرہ جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ انٹارکٹیکا کی ہارش کنڈیشنز کا چہرہ ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ یہاں کانا دجال چھپا ہے۔ یہ نیچرل فارمیشن قدرتی طور پہ کسی دیو جتنے بڑے انسان کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور رہی صحیح کسر شیڈو نے پوری کی ہے۔ ایک آنکھ بند، ناک، ہونٹ اور پیشانی یعنی فور ہیڈ سب بالکل ایسا ہی بنا ہے جیسا کہ واقعی اسے کسی نے جان بوجھ کر بنایا ہو۔ پر یہ نیچرل فارمیشن ابھی ریسنٹلی نہیں بنی۔ گوگل ارتھ پر 2009 کے ہسٹوریکل سیٹلائٹ امیجز میں بھی یہ چہرہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی سائز کی بات کی جائے تو یہ فیس اوپر سے نیچے تک قریب 1 کلومیٹر لمبا اور 500 میٹر چوڑا ہے۔ یہ انٹارکٹیکا میں اتنی ریموٹ لوکیشن پر ہے کہ آج تک یہاں کسی انسان نے قدم بھی نہیں رکھا۔ ہماری اگلی لوکیشن ہے بہامس میں واقع ایک ایسا آئی لینڈ جسے بل باک ہاربر کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ مشہور تو اپنے صاف بیچز کی وجہ سے ہے، لیکن ان پانی کی لہروں کے نیچے چھپے ہیں کچھ ایسے پلین ریکس جن کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں۔ لوگ یہاں ڈائیو کر کے ان پلین ریکس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ گوگل ارتھ پر اسپاٹ ہونے والا یہ پلین 10 جولائی 1997 کو یہاں کریش ہوا تھا۔ سیسنا 402C نامی یہ جہاز رن وے پر پہنچنے سے پہلے ہی پانی میں گر گیا۔ جس وقت یہ کریش ہوا اس وقت اس میں ایک پائلٹ اور 7 پیسنجرز موجود تھے، پر خوش قسمتی سے سب کی جان بچ گئی۔ رن وے سے صرف 2 کلومیٹر دور پائلٹ نے بریکس فیل ہونے کی رپورٹ دی تھی۔ اس کنڈیشن میں اگر وہ رن وے پر لینڈ کرنے کی کوشش کرتا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی بھی جان نہیں بچتی۔ 1997 سے یہ جہاز پانی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، لیکن 2019 کے بعد جب یہاں کا پانی کم ہوا تب جا کر یہ سیٹلائٹ ویو میں ظاہر ہوا ہے۔ ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں فرانس کے شہر نینسی میں، جہاں گوگل کی اسٹریٹ ویو کار نے کچھ ایسا منظر کیپچر کیا جس نے انٹرنیٹ کی دنیا پر خوف طاری کر دیا ہے۔ سیٹلائٹ ویو میں تو یہ محض ایک ڈبل اسٹوری گھر دکھ رہا ہے جس کے پیچھے ایک چھوٹا سوئمنگ پول بھی ہے، پر اگر یہاں کا اسٹریٹ ویو دیکھا جائے تو یہاں کچھ ایسا کیپچر ہوا تھا جس کی وجہ سے گوگل کو یہ پورا گھر ہی بلر کرنا پڑ گیا۔ اس گھر کی بالکنی میں ایک عجیب اور خوفناک کریچر دیکھا گیا ہے۔ اس دھندلی تصویر کو گوسٹ آن دی بالکنی کا نک نیم دیا گیا ہے، جس میں ایک دبلا پتلا ہیومنوئڈ بڑی آنکھوں کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر اس تصویر کے وائرل ہوتے ہی کچھ خوفناک آئیڈیاز جنم دینے لگے، جیسا کہ کچھ لوگ اسے ایک سپر نیچرل اینٹیٹی مان کر یقین کر بیٹھے۔ کئی لوگوں نے اپنی رائے دی کہ یہ محض صرف ایک اسٹیچو ہے۔ ابھی لوگ طرح طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ گوگل نے اس گھر کی تصویر کو بلر کر کے لوگوں کو مزید شک میں ڈال دیا، کیونکہ اگر یہ کوئی اسٹیچو تھا تو پھر اس کو چھپایا ہی کیوں گیا۔ پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ ہی گوگل پر اور نہ ہی چیٹ جی پی ٹی کو اس تصویر کے بارے میں کچھ علم ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی اسٹیچو دنیا کے کسی بھی کلچر میں آج تک نہیں بنایا گیا۔ قازقستان کے سینٹر میں لیزا کوفسکا شہر کے قریب اس لیک کے کنارے پر ایک بہت بڑا پینٹاگرام بنا ہوا دیکھا گیا۔ ویسے تو پینٹاگرام کے نشان کی ایک بہت بڑی ہسٹری موجود ہے جو مختلف کلچر اور ریلیجنز میں استعمال ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر کانسپائریسی تھیوریز چل رہی ہیں کہ یہ شیطان کی پوجا کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ پر ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ 1991 سے پہلے قازقستان سوویت یونین کا حصہ ہوتا تھا، اور سوویت یونین کے جھنڈے میں بھی ہمیں ایک اسٹار دکھتا ہے۔ گوگل ارتھ کی آرکائیوز میں اگر اس امیج کو ٹریک کیا جائے تو اس کے نشانات 1985 میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ سوویت یونین کے دور میں بنایا گیا ہو۔
آرکیولوجسٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں شاید کسی دور میں لیک ویو پارک بنانے کا ارادہ کیا گیا تھا، جس میں اسٹار کا سمبل سوویت یونین کو ظاہر کرتا ہے، لیکن آج یہ جگہ بالکل بنجر پڑی ہے۔ سوڈان کا خوفناک صحرا اپنی سخت پر خوبصورت فطرت کے لیے مشہور ہے، لیکن گوگل ارتھ پر دیکھی گئی ایک عجیب سی چیز نے لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک فارمیشن جو دور سے دیکھنے پر ایک بہت بڑے انسانی ہونٹ کا عکس دیتی ہے۔ لپس کی طرح دکھنے والا یہ اسٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ زمین سے دیکھنے پر اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اصل میں یہ صرف جیولوجی کا کھیل ہے جو ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ 250 فیٹ اونچا یہ پہاڑ راک فارمیشن اور ریت کے مختلف رنگوں کی وجہ سے سیٹلائٹ ویو میں لپس جیسا دکھتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں آسٹریلیا کے کیپٹل سڈنی میں، جہاں پیرامیٹا ریور میں ایک تیرتا ہوا جنگل نظر آتا ہے، پر اصل میں غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک شپ ہے جس پر قدرتی طور پہ مینگرووز اگ آئے ہیں۔ تھوڑی انٹرنیٹ سرچ کرنے پر اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اس شپ کا نام ایس ایئر فیلڈ ہے، جو 1911 میں بنی تھی۔ یہ ایک کارگو شپ تھی جو زیادہ تر آسٹریلین کوسٹ پر ہی چلتی تھی۔ 61 سالوں تک سروس میں رہنے کے بعد جب 1972 میں اس کے دن پورے ہوئے تو اسے ہوم بش بے کے اسکریپ یارڈ میں بھیج دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو کبھی اسکریپ ہی نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ جہاز کے اندر مینگرووز کا ایک چھوٹا جنگل ابھر آیا جو ایک خوبصورت کنٹراسٹ پیدا کرنے لگا۔ آج یہ جگہ فوٹوگرافرز اور ٹورسٹ کے لیے ایک فیمس اسپاٹ بن چکا ہے۔ فن لینڈ کی ایک ریموٹ لوکیشن پر روڈ کے بالکل ساتھ جنگل کو کاٹ کر ایک فیلڈ بنائی گئی ہے، لیکن سیٹلائٹ ویو میں اس فیلڈ پر چھوٹے چھوٹے وائٹ ڈاٹس دکھ رہے ہیں۔ شاید اوپر سے یہ زیادہ انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا، پر اگر ہم یہاں کا اسٹریٹ ویو دیکھیں تو یہ وائٹ ڈاٹس اصل میں کچھ ایسے دکھتے ہیں۔ اس فیلڈ پر بہت سارے لوگ دکھ رہے ہیں، پر اصل میں یہ اسکیئر کروز ہیں۔ ویسے اسکیئر کروز کو لگایا تو اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ پرندے فصلوں پر آ کر نہ بیٹھیں، پر یہاں ان کا مقصد اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ان کو دی سائلنٹ پیپل کا نام دیا گیا ہے۔ ریجو کیلا نامی آرٹسٹ نے یہ 1994 میں بنائے تھے اور ان کو اصل ڈیزائنرز کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے کپڑے بدلے بھی جاتے ہیں اور صاف صفائی بھی کی جاتی ہے۔ روڈ سے گزرنے والوں کے لیے یہ ایک فیمس اسپاٹ بن چکا ہے اور وہ یہاں کے ریسٹورانٹ میں آ کر اس انوکھے منظر کے سامنے لنچ کر سکتے ہیں۔ آج کے سیریا میں ایپامیہ نامی ایک قدیم دور کا شہر بستا تھا جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کی سائٹ بھی ہے۔ سیٹلائٹ ویو کا یہ منظر 2011 میں کیپچر کیا گیا تھا، جہاں آپ کچھ پرانے کھنڈرات بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت سیریا میں سول وار چل رہی تھی اور اسی دوران اس آرکیولوجیکل سائٹ پر لوگوں نے لوٹ مار مچانا شروع کر دی۔ لوگوں کو یہاں سے خزانے ملے جن کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمت تھی۔ ٹھیک ایک سال کے بعد جب 2012 میں اس جگہ کا سیٹلائٹ امیج شائع ہوا تو یہ کچھ اس طرح دکھنے لگا۔ پوری سائٹ پر ہزاروں نہیں لاکھوں سوراخ دیکھے جا سکتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں ایکسکیویٹرز کی مدد سے کھدائی کی اور سارا خزانہ لوٹ گئے۔ بیرنٹس سی میں نارتھ رشیا کے ساحل پر سیٹلائٹ نے ایک عجیب چیز کیپچر کی ہے۔ سمندر کی سطح پر 16 گول دکھنے والے اسٹرکچر کسی وائر یا رسی سے ایک بوٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے اسے رشیا کا سیکرٹ ہتھیار کہا تو کچھ نے اسے میزائل لانچ پیڈ کا نام دیا، پر اگر ہم ہسٹوریکل امیجز میں جائیں تو ہر سال ان کی لوکیشن بدلتی رہتی ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے۔ آخرکار چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنے پر معلوم پڑا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ فش فارمنگ ہے، جہاں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں مچھلیوں کو بڑا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کے ساحل پر سمندر میں یہ عجیب لائنز بھی اصل میں سمندری کھیتی کا ایک سیٹ اپ ہے، جہاں مسلز یعنی سمندری گھونگے اگائے جاتے ہیں۔ یہ فارمنگ لائنز پانی میں لٹکی ہوتی ہیں اور مسلز ان پر لگتے ہیں جو اپنی گروتھ کے لیے نیچرل نیوٹرینٹس ایبزارب کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کا یہ حصہ مسل فارمنگ کے لیے خاصا مشہور ہے۔ مسلز ہائی پروٹین سی فوڈ ہیں اور انہیں ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔
हमारी लिस्ट की सबसे ज्यादा स्ट्रेंज चीज देखने के लिए हमें अल्जीरिया जाना होगा। सहरा के इस समंदर के बीचों बीच जहां दूर दूर तक ना कोई बस्ती है ना शहर, यहाँ जमीन पर कुछ स्क्वायर लाइंस बनी हुई हैं, जिनको देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता कि ये नेचुरल फॉर्मेशंस हैं। हर स्क्वायर एग्जैक्टली 250 मीटर बड़ा है और ये लाखों एकड़ जमीन पर देखे जा सकते हैं। पर हैरानी की बात सिर्फ इन स्क्वायर्स में ही नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा और जूम किया जाए तो यहाँ रेत को खोदकर कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं। पहियों के निशानात जाहिर करते हैं कि ये काम एक्सकवेटर्स की मदद से किया गया था। अगर इन अनोखी दिखने वाली खुदाई के साथ साथ लाइन ड्रॉ की जाए तो ये एक बहुत बड़ा गोल सर्कल बनाते हैं। क्या है इन स्क्वायर और इन अजीब से दिखने वाले स्ट्रक्चर्स की असल हकीकत? अगर मान भी लिया जाए कि ये ऑयल निकालने का कोई प्रोसेस है, तो फिर आखिर ये प्रोसेस ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये एक्सकवेशंस 1985 के सैटेलाइट इमेज में भी धुंधली ही सही लेकिन जाहिर हो रही हैं। अलबत्ता अगर इन स्क्वायर लाइंस की बात की जाए तो ये 2020 में बनाई गई हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ गैस कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।